شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ مومنہ نے ہاتھ میں چائے کا کپ تھام رکھا تھا اور صحن میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، دل میں بے چینی۔ وہ ہمیشہ سے کم گو اور نرم مزاج رہی تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں سے گھر میں جو ماحول بن چکا تھا وہ اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ سردار عاصم روز کسی نہ کسی بہانے ان کے گھر آ جاتا اور اس کا باپ جھک جھک کر اس کی خدمت کرتا۔ دروازے پر ایک بار پھر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ مومنہ چونکی اور اس کی ماں بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ بیٹا، چائے تیار رکھنا، سردار صاحب آ رہے ہیں۔ مومنہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ چند لمحے بعد سردار عاصم بھاری قدموں سے اندر آیا۔ لمبا قد، گہری آنکھیں، غرور سے اٹھا ہوا سر۔ وہ بلا شبہ ایک بااثر شخصیت تھا، مگر اس کے وجود سے نکلا ہوا غرور مومنہ کو ہمیشہ ہی خوفزدہ کرتا تھا۔ مومنہ کے والد نے اسے آتے ہی جھک کر سلام کیا اور احترام سے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ سردار عاصم نے نظریں مومنہ پر گاڑ دیں، جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ فیصلہ کیا تم نے؟ عاصم نے سرد لہجے میں کہا۔ مومنہ کے والد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سردار صاحب، مومنہ ابھی چھوٹی ہے، ڈرپوک بھی ہے، اس کا نکاح اس طرح جلدی؟ عاصم نے بات کاٹ دی۔ میں نے پوچھا تھا تم نے فیصلہ کیا یا نہیں؟ ان کا لہجہ اب تلخ ہو چکا تھا۔ ہم نے تھوڑا وقت مانگا تھا سردار صاحب، مومنہ کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ عاصم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، رضامندی؟ لڑکیوں کی رضامندی کب سے معنی رکھنے لگی؟ اب کی بار مومنہ اپنے قدموں پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ دروازے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ رضامندی بہت معنی رکھتی ہے سردار صاحب، کم از کم میرے لیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سردار عاصم کے چہرے پر حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ مسکرایا، اچھا تو تم ہی مومنہ جس کے لیے میں دنوں سے آ رہا ہوں؟ تم ہی ہو وہ جو میرے نکاح میں آنے سے انکاری ہے؟ مومنہ کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، مگر آنکھوں میں عزم۔ جی میں ہی ہوں، اور میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ عاصم نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر ٹرسٹ می، تم میرے بچے کی ماں بنو گی بغیر نکاح کے۔ یہ سن کر مومنہ کے اندر کوئی طوفان جاگ اٹھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ عاصم کے چہرے پر دے مارا۔ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ سردار عاصم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے محافظ حرکت میں آئے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ واہ، بہت ہمت ہے تم میں مومنہ، یہ تھپڑ تمہارے باپ کی زندگی کا سب سے مہنگا لمحہ ثابت ہوگا۔ مومنہ کے والد زمین پر گر کر عاصم کے قدموں میں آ گئے۔ سرکار معاف کیجیے گا، میری بیٹی بہت چھوٹی اور معصوم ہے، اسے کچھ مت کہیے، خدا کا واسطہ۔ عاصم نے قدم پیچھے ہٹایا، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، وقت کہے گا۔ اگلی بار جب تم سب مجھے یاد کرو گے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور لبوں پر صرف ایک نام، عاصم۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مومنہ کا ہاتھ ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس کے باپ کی طرف نے دیکھا، جب اب تک رو رہا تھا۔ ماں دیوار سے لگ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل چکا تھا، نہ صرف گھر کا سکون بلکہ مومنہ کا مستقبل بھی۔ کچھ لوگ دشمنی کرتے ہیں بندوق سے، کچھ ظلم کرتے ہیں طاقت سے، مگر سردار عاصم وہ عشق کرتا تھا غرور سے، اور انتقام لیتا تھا محبت کی آڑ میں۔ اور یہی تو کہانی کا آغاز تھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، سارا محلہ سو چکا تھا، مگر مومنہ کے گھر میں خاموش اضطراب چھایا ہوا تھا۔ تھپڑ کی گونج صرف سردار عاصم کے چہرے پر نہیں بلکہ گھر کی دیواروں پر بھی رہ گئی تھی۔ مومنہ کمرے میں تھی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ ایک انجانا خوف اس کے دل کو گھیرے جا رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد اچانک صحن سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو مومنہ نے سوچا کہ شاید کوئی بلی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک سایہ لہرایا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن آواز آئی کسی کی سانسوں کی، جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر آواز گلے میں ہی رک گئی۔ کمرے کا دروازہ جو بند تھا اچانک آہستگی سے کھلنے لگا۔ مومنہ پیچھے ہٹتی گئی، دل دھڑکنے لگا۔ اگلے لمحے 3 نقاب پوش افراد اندر داخل ہوئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر مومنہ کے منہ پر ہاتھ رکھا، دوسرے نے فوراً اسے بازوؤں سے پکڑ کر سنبھالا۔ چپ رہو، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی نے سرخوشی کی، لیکن اس آواز میں نرمی سے زیادہ خباثت تھی۔ مومنہ نے مزاحمت کی، ہاتھ مارے، پیر چلائے، مگر وہ مضبوط مردوں کی گرفت میں بے بس تھی۔ وہ اسے کھڑکی سے باہر لے گئے اور اگلے لمحے وہ ایک سیاہ گاڑی میں دھکیل دی گئی۔
گاڑی سڑکوں پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ مومنہ کے منہ پر رومال بندھا تھا اور آنکھوں پر پٹی۔ اسے صرف انجن کی آواز اور خود کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد گاڑی رکی۔ اسے کسی نے بازوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے ایک عمارت میں لے گیا۔ فرش ٹھنڈا تھا، در و دیوار خاموش، صرف قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اندھیرے کمرے میں اسے دھکیل دیا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، پٹی کھل چکی تھی مگر کمرے میں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ مومنہ کی آنکھیں اندھیرے سے تھک چکی تھی۔ وہ ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنسو چپ چاپ بہتے رہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ قیدی تھی مگر کیوں، کس جگہ پر، اور سب سے بڑھ کر کس کے پاس؟ دروازہ کھلا اور کسی کے قدم اندر آئے۔ مومنہ نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ شخص آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اچانک اس نے مومنہ کو کمر سے تھام لیا۔ وہ گھبرا کر ہٹنے لگی، لیکن آواز گونجی، گہری، جان پہچان سی۔ یہی کہا تھا نا تم نے کہ میں تمہارے قابل نہیں؟ اب دیکھو، تم میری ہو، صرف میری۔ مومنہ کا دل رک گیا۔ یہ آواز سردار عاصم کی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب آیا۔ دنیا کے سامنے تھپڑ مارنے کا انجام یہی ہوتا ہے مومنہ۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میری مرضی سے میری بنو یا میرے قہر سے۔ مومنہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جرم ہے۔ تم مجھے قید کر کے میری زندگی چھین کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ عاصم نے ہنستے ہوئے کہا، محبت جرم نہیں ہوتی مومنہ، بس کبھی کبھی سزا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور بولا، سوچنے کے لیے رات ہے تمہارے پاس۔ صرف تم سے سوال ہوگا اور مجھے یقین ہے تمہارے جواب میں میرے نام کی گونج ہوگی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ مومنہ وہیں بیٹھ گئی۔ جسم کانپ رہا تھا، دماغ سن تھا، مگر اس رات مومنہ نے دل میں فیصلہ کیا، وہ سردار عاصم کی مرضی سے کبھی نہیں جھکے گی۔ کہانی نے ایک اور موڑ لیا، ایسا موڑ جہاں دل، جسم اور روح تینوں آزمائش میں تھے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک وحشت چھپی ہوئی تھی۔ اندھیرے سے آنکھیں کچھ حد تک مانوس ہو چکی تھیں۔ مومنہ نے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ دیواریں سنگ مرمر کے تھیں، چھت سے ہلکی مدھم روشنی آ رہی تھی اور کونے میں لکڑی کا بھاری دروازہ بند پڑا تھا۔ مگر سب سے بھیانک چیز تھی دیوار پر لگا چھوٹا سا کیمرہ جو مسلسل اس کی طرف گھور رہا تھا۔ مومنہ کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گئی اور اسے زور زور سے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے، مجھے جانے دو، یہ سب غیر قانونی ہے۔ مگر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ پھر اچانک دیوار میں لگے اسپیکر سے ایک آواز ابھری، وہی شناسا گہری آواز، سردار عاصم کی۔ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے مومنہ، یہ قید نہیں، ایک حفاظتی جگہ ہے تمہارے لیے۔ مومنہ نے غصے سے کہا، حفاظت کس سے؟ تم ہی تو وہ درندہ ہو جس سے مجھے بچنا ہے۔ سردار ہنسا، مگر اس ہنسی میں ایک عجیب سا زہر تھا۔ بچ کے دیکھ لیا تم نے، اب میری دنیا میں ہو جہاں قانون میرے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ مومنہ پیچھے ہٹ گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا یہ قید صرف جسمانی نہیں، جذباتی بھی ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر سانس، ہر نظر بس اسی کا تابع تھی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ دو عورتیں اندر آئیں، ہاتھ میں صاف کپڑے، تولیہ اور کھانے کی ٹرے تھی۔ ان کی آنکھوں میں رحم نہیں، حکم کا عکس تھا۔ بی بی نہا لیں، کپڑے بدلیں، سردار صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مومنہ نے انکار میں سر ہلایا، مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف باہر جانا ہے۔ عورت نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ دروازہ سردار صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کھلتا، بہتر ہے آپ ان کے حکم کی تعمیل کریں، ورنہ اس سے آگے کے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومنہ سمجھ چکی تھی۔ نہا کر جب وہ واپس بیٹھی تو آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ آج وہ وہی مومنہ نہیں تھی جو کل تک اپنی ماں کے ساتھ کچن میں بیٹھ کر روٹی پکاتی تھی۔ وہ جس کے دل میں صرف خواب تھے، اب اس کی آنکھوں میں نیند کی جگہ خوف تھا۔ دروازہ دوبارہ کھلا، اس بار وہ خود آیا تھا، سردار عاصم، سفید کرتا، سلکی شال اور وہی گہری نظریں۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے وہ اپنی ملکیت کا جائزہ لینے آیا ہو۔ کیا خیال ہے، کیسی لگ رہی ہوں میری دنیا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مومنہ نے نظریں چرا لیں، یہ دنیا نہیں، قید خانہ ہے، اور میں قیدی نہیں، قیمتی ہوں، جو تم جیسے آدمی کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ عاصم نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے قریب آ کر جھک کر بولا، قیمتی چیزیں ہی تو قید کی جاتی ہیں تاکہ کوئی اور نہ لے جا سکے۔ مومنہ نے اپنے بازو خود سے لپیٹ لیے،
جیسے اس کی سانسیں تیز ہو گئی ہوں۔ محبت کا نام لے کر قید کرنے والے مرد کبھی عاشق نہیں ہوتے، صرف بیمار ہوتے۔ یہ سن کر سردار کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ اٹھا، کمرے میں ٹہلا اور پھر رک کر بولا، تمہیں معلوم ہے میں کیوں واپس آیا تھا اس دن؟ اس تھپڑ کے بعد، کیونکہ تم نے میرے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اور میں عادی نہیں ہوں کسی کے ہاتھ کی مار سہنے کا۔ مومنہ نے دھیرے سے کہا، محبت تھپڑ سہ سکتی ہے لیکن غرور نہیں۔ تمہیں مجھ سے عشق نہیں، اپنی شکست کا بدلہ چاہیے۔ عاصم چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ مڑ کر بولا، یہ قید تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے۔ جب تک تم میرے دل کی عدالت میں بری نہیں ہو جاتی، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ کمرہ ایک بار پھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ مومنہ کے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ خود کو روک گئی۔ یہ لڑائی اب صرف رہائی کی نہیں، یہ لڑائی خود کو زندہ رکھنے کی تھی، اپنے جذبات، اپنی روح اور اپنے وقار کو بچانے کی تھی۔ باہر سے سیکورٹی گارڈ کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کیمرہ مسلسل اس کے چہرے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ قید صرف دروازے کی نہیں، یہ قید اس کی احساسات کی تھی، اور وہ جانتی تھی یہاں سے نکلنے کے لیے اسے صرف ہمت نہیں، چالاکی بھی دکھانی ہوگی۔ سردار عاصم کا عشق ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور یہ جنگ اب شروع ہوئی تھی۔ مومنہ کی زندگی میں سناٹے اور تذبذب کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کا سارا وقت اس ناچاہی قید میں گزرتا۔ چند دنوں بعد سردار عاصم نے اس سے ایک اور ملاقات کی دعوت دی۔ اس کا رویہ خاصا بدل چکا تھا۔ پہلی بار اس نے مومنہ کو کھانے کی میز پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر اب تکلیف نہیں تھی، نہ ہی وہ وہی سخت انسان تھا جس نے اسے اس دنیا میں قید کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ مختلف تھا، کچھ نرم، کچھ غمگین، کچھ ایسا جو کبھی نہیں تھا۔ کھاؤ مومنہ، تمہیں یہاں اتنے دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا۔ سردار کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مومنہ نے اس کی طرف نظر اٹھائی۔ وہ کچھ لمحے تک خاموش رہی، پھر کہا، تم مجھے مجبور کرتے ہو، لیکن میں کسی صورت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سردار نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری مرضی نہیں مومنہ، یہ میری مرضی ہے جو تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ تمہاری مرضی؟ مومنہ کے لہجے میں تیزابیت تھی۔ تمہاری مرضی مجھے کبھی نہیں جینے دے گی۔ تم نے میری آزادی چھین لی سردار عاصم، اور اب تم مجھے نکاح کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہو؟ سردار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور کہا، مومنہ، میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب برا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تمہارے دل میں یہ محبت میری طرف نہیں، لیکن میں تمہیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مومنہ نے دل میں سوچا، بدلنے کی کوشش؟ تمہارے اندر جو کچھ ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ چند دن بعد سردار نے پھر سے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کیا۔ وہ دوبارہ سے نکاح کے لیے راضی کرنے آئے، لیکن مومنہ نے پھر انکار کیا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی سردار۔ مومنہ کی آواز میں ثابت قدمی تھی۔ سردار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، تو پھر تمہیں معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مومنہ نے بغیر ہچکچائے کہا، تم جتنا چاہو میری زندگی تباہ کر لو، لیکن میں تمہاری مرضی کے مطابق نہیں جیوں گی۔ اس دن کے بعد سے سردار کا رویہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ وہ کبھی نرم ہو جاتا، کبھی غصے میں آ کر اس سے بات کرتا۔ مومنہ کو اب یہ سمجھنے میں دشواری ہونے لگی کہ یہ رویہ حقیقت میں کیا تھا۔ کیا یہ محبت تھی یا پھر ایک جنون جسے وہ محبت کا نام دے رہا تھا؟ کبھی کبھار سردار کے چھونے میں کچھ عجیب سا لگا، نہ محبت کی حرارت، نہ بے چینی کی شدت، بلکہ وہی تناؤ جو کہ انسان اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتا ہے جب وہ کسی اور کو قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ مومنہ، کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں میں تمہارے پیچھے ہوں؟ ایک دن سردار نے اس سے پوچھا جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ مومنہ نے جواب دیا، کیوں؟ تاکہ تم مجھے اپنا غلام بنا سکو، تاکہ تمہاری ہر بات کو میں اپنی تقدیر سمجھوں۔ سردار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا، پھر وہ آہستہ سے بولا، نہیں مومنہ، میں تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتا، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، مگر تمہاری مرضی کو اپنا بنانا میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مومنہ اس کی باتوں کو صرف سن رہی تھی۔ یہ ایک عجیب جنگ تھی، سردار کی محبت اور انا کی جنگ، اور مومنہ کی آزادی اور ارادے کی جنگ۔ سردار کی محبت میں نرم گوشہ تھا، لیکن اس کا جبر اب بھی بہت طاقتور تھا، اور مومنہ اس جبر کو شکست دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سردار کا دل کبھی اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن کیا وہ اپنے دل کو جیت سکے گی؟ کیا وہ اس قید سے بچ سکے گی، یا پھر اس محبت میں جکڑ کر رہ جائے گی؟
رات کے وقت جب سب کچھ خاموش تھا، مومنہ نے باہر نکلنے کی ہمت کی۔ وہ کئی دنوں سے اس موقع کی تلاش میں تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے لگتا تھا کہ نیچے باغ ہے اور باغ کے آخر میں ایک دیوار جو زیادہ بلند نہیں تھی، شاید وہاں سے نکلنا ممکن ہو۔ چاندنی رات نے اس کی کچھ مدد کی، باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ سردار کی سیکیورٹی ہر جگہ پر تھی اور یہ یقین بھی تھا کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ مومنہ نے ایک لمبی سانس لی، کھڑکی کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور نیچے باغ میں قدم رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن ہمت نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ گھاس کے نرم قالین پر چلتے وہ دیواروں کے قریب پہنچی۔ دیوار کے اس پار آزادی تھی، شاید وہ کسی قریبی گاؤں تک پہنچ سکتی تھی، شاید کسی راہگیر سے مدد مانگ سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ دیوار پر چڑھنے لگی، پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ایک مسلح گارڈ کھڑا تھا۔ آپ کو یہیں رکنا ہوگا بی بی جی۔ اس کی آواز میں نہ ہمدردی تھی نہ خوف۔ مومنہ کو فوراً واپس کمرے میں لے جایا گیا۔ دروازے زور سے بند کر دیے گئے اور چند لمحوں بعد سردار عاصم وہاں آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر غصے کا طوفان تھا۔ مومنہ نے اسے ایسی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا تم واقعی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس کی آواز گونجی، جیسے دیواریں بھی کانپ گئی ہوں۔ مومنہ نے نظریں جھکا لیں لیکن کچھ کہا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ نرم رویہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مومنہ، لیکن تمہیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ تم کہاں ہو۔ یہ جگہ تمہاری مرضی سے نہیں چلتی، یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ اس کے الفاظ زہر کی مانند تھے، لیکن مومنہ کے لیے اس کا ایک مطلب تھا کہ وہ شکست نہیں مانے گی۔ سردار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور سختی سے کہا، تمہیں سزا ملے گی تاکہ آئندہ تم ایسی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہ سکو۔ سزا؟ یہ لفظ مومنہ کے کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ سردار کے کہے الفاظ معمولی نہیں ہوتے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے میں کھڑی تھی جہاں اسے سوال کیے جا رہے تھے کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی۔ مجھے جانے دو، مومنہ نے دھاڑ کر کہا۔ جانا؟ کہاں؟ تم جانتی ہو کہ تمہاری آزادی اب میرے ہاتھ میں ہے۔ سردار نے اسے ایک اور قید خانے میں بھیجنے کا حکم دیا جہاں وہ تنہائی میں کئی گھنٹے گزارے۔ وہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی آواز، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی جہاں سے وہ خود سے لڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سردار خود وہاں آیا۔ وہ اسے دیکھ کر غصے میں بولا، یہ وہی نتیجہ ہے جو تمہیں ملنا تھا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر قائم ہو؟ مومنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس سے پہلے کبھی سردار نے نہیں دیکھے تھے۔ یہ آنسو درد کے تھے، بے بسی کے اور شاید نفرت کے بھی۔ سردار نے پہلی بار مومنہ کو اس طرح دیکھا۔ وہ ہار ماننے والا نہیں تھا، لیکن مومنہ کے آنسو نے اسے کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ جسے جیتنے کی کوشش کر رہا ہے وہ محض ایک انسان تھی، ایک عورت جو شاید اس کے جبر کا نشانہ بن گئی تھی۔ میں تمہیں اس لیے سزا نہیں دینا چاہتا مومنہ، سردار کی آواز میں پہلی بار نرمی آئی جو خود اسے بھی حیران کر گئی، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا۔ مومنہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تمہیں جو کرنا تھا کر لیا، اب مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ سردار کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا، لیکن شاید میں تمہیں اس طرح تکلیف دینا بند کر سکوں۔ یہ سردار عاصم کی جانب سے ایک عجیب سا اقرار تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سردار نے مومنہ کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر کے طوفان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو اس کی انا کے لیے سب سے بڑی شکست تھے۔ مومنہ کے زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوں کو تھامے بیٹھی تھی جہاں سخت گرفت کے نشان باقی تھے۔ سردار عاصم دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس کی نظریں مومنہ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس منظر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب تمہاری ضد کا نتیجہ ہے مومنہ، اس نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس کے اپنے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ مومنہ نے نفرت سے اسے گھورا، میری ضد؟ یہ سب تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے۔ عاصم نے گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے جھک کر مومنہ کی کلائی پکڑی اور قریب لے کر آیا۔ زخم کو دیکھنے دو۔ اس کی آواز اب بھی سخت تھی، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت نرم تھی۔
مومنہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، یہ زخم میرے لوگ نہیں، میں نے دیا ہے، تو اب یہ میرا فرض ہے کہ اسے ٹھیک کروں۔ عاصم کے لہجے میں ایک عجیب سی ضد اور نرمی کا امتزاج تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس کے انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ عاصم نے قریب رکھے کپڑے اور مرہم کے سامان کو اٹھایا اور بغیر کچھ کہے اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ مومنہ نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ سردار نہیں تھا جو ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے زبردستی کرتا تھا۔ جب اس نے زخم پر مرہم رکھا تو مومنہ نے ایک ہلکی سی سسکی لی۔ عاصم کے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کر مومنہ کی طرف دیکھا۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مومنہ نے کچھ نہ کہا، اس نے صرف چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ عاصم اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ عاصم نے مرہم پٹی جاری رکھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی الجھن پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے قریب ہونے سے جو کشش وہ محسوس کر رہا تھا وہ اسے الجھا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا تھا، محبت، ہمدردی یا پھر اپنی مرضی کو جیتنے کا جنون، یا شاید یہ سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے مومنہ؟ عاصم نے اچانک کہا، جیسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ ہاں، نفرت ہے، مومنہ نے بغیر ہچکچائے جواب دیا۔ عاصم نے مرہم لگانا بند کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ نفرت ہی تو ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھے ہوئے ہے۔ مومنہ نے نظریں جھکا لی۔ یہ نفرت نہیں، تمہارا جبر ہے جو ہمیں قریب رکھے ہوئے ہے۔ محبت کبھی زبردستی نہیں ہو سکتی عاصم۔ عاصم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، محبت کو میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں، لیکن شاید تم مجھے سکھا سکتی ہو۔ مومنہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عاصم نے اپنے دل کی کوئی بات کی تھی بغیر کسی زبردستی کے۔ تمہارے زخم میرے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو یہ زخم میرے دل کو بھی لگا سکتی ہو۔ مومنہ نے سردار کی بات سنی لیکن جواب نہ دیا۔ میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا مومنہ، لیکن تم مجھے موقع دو کہ میں اپنے آپ کو بدل سکوں۔ عاصم کی آواز میں اب التجا تھی۔ وہ پہلی بار اپنی انا کے خول سے باہر نکل کر بات کر رہا تھا۔ مومنہ نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی بدلے ہو تو میرے فیصلے کا احترام کرو عاصم۔ عاصم نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک گہری جنگ چل رہی تھی جو شاید اس کے دل اور انا کے بیچ تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی مختلف تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہے تھے، ایک دوسرے کی موجودگی کو سمجھ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مومنہ اپنے بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پچھلے دن کے واقعات اس کے دماغ میں ایک طوفان کی طرح چل رہے تھے۔ سردار عاصم کا لمس، اس کی باتیں، اس کا بدلتا ہوا رویہ، یہ سب مومنہ کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا تھا، مگر جواب کہیں بھی نہیں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ مومنہ فوراً اٹھ بیٹھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سردار عاصم کی ایک قامت نظر آئی۔ مومنہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ عاصم نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بستر کے قریب آیا اور رکا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک گہری سنجیدگی، اور کچھ ایسا جو مومنہ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ عاصم نے مومنہ کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ اس کی نظریں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، جیسے وہ مومنہ کی روح کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مومنہ کا دل اور تیز دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے۔ مومنہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عاصم کا یہ رویہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو چیز نظر آئی تھی وہ محبت تھی یا کچھ اور۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شاید وہ محبت ہی تھی، لیکن اس کے ذہن نے فوراً اسے جھٹلا دیا۔ یہ عاصم تھا، وہ شخص جس نے اسے قید کیا تھا، جس نے اسے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی محبت پر یقین کیسے کیا جا سکتا تھا؟ رات گزرتی گئی اور مومنہ کے دماغ میں سوالات کا طوفان جاری تھا۔ صبح کے وقت دروازہ دوبارہ کھلا اور عاصم اندر آیا، مگر یہ وہ عاصم نہیں تھا جو رات کو آیا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آواز سرد اور رویہ ایک بار پھر حکم دینے والا تھا۔ تمہیں ناشتہ کر لینا چاہیے مومنہ، اس نے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مومنہ نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا
کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ایک خواب کی طرح تھا، حقیقت نہیں۔ عاصم اب بھی وہی شخص تھا، وہی ظالم، وہی جابر۔ محبت کی جھلک شاید ایک دھوکہ تھی، یا شاید عاصم خود بھی اپنی انا کے پیچھے چھپی ہوئی محبت کو سمجھنے کی فی الحال کوشش ہی کر رہا تھا۔ دن بھر عاصم کا رویہ وہی رہا، سرد، بے لچک اور سخت۔ مومنہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کی یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اور اگر کہیں محبت کا کوئی عکس بھی ہے تو وہ بہت گہری اور پیچیدہ گتھیوں میں چھپا ہوا ہے۔ رات کا لمحہ عاصم کی آنکھوں میں محبت کی جھلک مومنہ کے دل کے کسی گوشے میں موجود رہی، مگر حقیقت نے اس پر ایک بار پھر اپنا سایہ ڈال دیا۔ شام کا وقت تھا اور مومنہ کے دل میں ابھی تک وہ سوال گردش کر رہا تھا جو رات کے اندھیرے میں جنم لیا تھا۔ سردار عاصم کی آنکھوں میں جو جھلک تھی وہ محبت تھی یا کچھ اور وہ بھی ان خیالات میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک خاتون اندر آئی جو سردار کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ مومنہ کو دیکھ کر وہ رک گئی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ بی بی، آپ یہاں قید ہیں، لیکن آپ کے بارے میں باتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ کیسی باتیں؟ مومنہ نے حیرانی سے پوچھا۔ سردار صاحب کے بارے میں، ان کے ماضی کے بارے میں۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور قریب بیٹھ گئی۔ مومنہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ خاتون نے آہستہ سے کہا، آپ کو پتا ہے، سردار صاحب کا دل پہلے بھی کسی نے توڑا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، ایک خوبصورت، ذہین لیکن بے وفا عورت۔ مومنہ کے دل میں ہلکی سی ہمدردی جاگ اٹھی، لیکن اس نے خود کو یاد دلایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ پہلے مومنہ نے سوال کیا، ہاں، وہ اسے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، لیکن وہ عورت انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ صرف یہ کہ چھوڑا، بلکہ انہیں دھوکہ دیا، انہیں نیچا دکھایا، ان کے اعتماد کو توڑ دیا۔ مومنہ نے گہری سانس لی۔ یہ بات سننے کے بعد اس کے دل میں سردار کی سختی اور تلخی کی کچھ وجوہات سامنے آ گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سردار نے جو کیا وہ درست تھا۔ اور اس کے بعد؟ مومنہ نے مزید پوچھا۔ اس کے بعد سردار صاحب بدل گئے۔ وہ جو کبھی نرم مزاج تھے، محبت کرنے والے تھے، ایک سخت اور بے رحم انسان بن گئے۔ انہوں نے عورتوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا، انہیں کمزور سمجھنا شروع کر دیا۔ شاید اسی لیے وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ مومنہ کو یہ سن کر عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کو دھوکہ ملنا، دل ٹوٹنا انسان کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ زخم کسی دوسرے کو زبردستی قید کرنے کا جواز نہیں بن سکتے۔ شکریہ، مومنہ نے آہستہ سے کہا۔ یہ بتانے کے لیے خاتون نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس باہر چلی گئی۔ مومنہ اب کمرے میں اکیلی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کئی خیالات چل رہے تھے۔ مومنہ نے خود سے سوال کیا، کیا میں اس کے زخموں کو بھر سکتی ہوں، یا پھر یہ میری جنگ ہے جس میں مجھے صرف خود کو بچانا ہے؟ یہ رات اس کے لیے عجیب تھی۔ مومنہ کو یقین تھا کہ سردار عاصم کا ماضی ہی اس کے حال کی جڑ ہے، لیکن اس جڑ کو ختم کرنا یا بدلنا آسان نہیں تھا۔ وہ خود کو یاد دلاتی رہی کہ وہ یہاں قید میں ہے، اور اس شخص کے زخموں کی ہمدردی اس کی قید ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ خیال اس کے دل میں رہا کہ شاید ایک دن جب حالات بدلیں، جب وہ آزاد ہو، تو سردار عاصم کو اس بات کا احساس دلا سکے کہ محبت دھوکہ دینے والوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی۔ محبت کو مضبوط رہنا چاہیے، اور سب سے پہلے انسان کو خود سے محبت کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہی خیال اس رات مومنہ کے دل میں رہا، اور یہی خیال اس کی کہانی میں ایک نیا موڑ بن گیا تھا۔ بارش کی رات تھی، آسمان پر بادلوں کا شور، ہوا کی سرسراہٹ اور بارش کے قطروں کی موسیقی ہر طرف گونج رہی تھی۔ مومنہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ دل کے اندر ایک بے چینی تھی، جیسے اس موسم کے ساتھ اس کی اپنی حالت بھی بدل رہی ہو۔ باہر سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کھڑکی کا پردہ ہلکا سا اٹھ گیا۔ مومنہ نے دیکھا کہ صحن میں پانی جمع ہو چکا ہے، اور بارش کے تیز قطرے زمین پر گر کر گہرے نشان چھوڑ رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک منظر دیکھتی رہی، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ موسم کے ساتھ اس کے کمرے کا درجہ حرارت بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ کمرے میں کوئی ہیٹر نہیں تھا، اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے پہلے ہی ہلکے تھے، اور اب وہ ٹھنڈ کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر ہچکچاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ سردار کا کمرہ بڑا تھا اور وہاں گرمی کا انتظام بھی بہتر ہوگا۔
یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن یہ قدم خوف کی وجہ سے نہیں، اپنی ضرورت کی وجہ سے تھے۔ جب وہ اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو اس نے تھوڑا سا ہچکچایا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ واپس چلی جائے تو ساری رات سردی میں گزارنی پڑے گی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد وہ کھل گیا۔ سردار عاصم دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے مومنہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے گہری آواز میں پوچھا۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مومنہ نے دھیرے سے کہا۔ آپ کے کمرے میں گرمی ہے۔ عاصم نے ایک لمحے کے لیے اس کی حالت دیکھی، پھر دروازہ مکمل کھول دیا۔ آ جاؤ۔ مومنہ اندر آئی اور کمرے کے گرم ماحول میں فوراً اسے سکون ملا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے بھیگے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عاصم نے اسے دیکھا اور ایک تولیہ اٹھا کر اس کے قریب لے آیا۔ یہ لو، بال خشک کر لو۔ اس نے تولیہ اس کے ہاتھ میں دیا، مگر اس کا لہجہ نرمی میں بدل چکا تھا۔ مومنہ نے تولیہ لیا، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ عاصم نے محسوس کیا کہ وہ خود تولیہ نہیں پکڑ پا رہی۔ اس نے آہستہ سے اس کے کاندھوں پر تولیہ رکھا اور اس کے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے درمیان اتنی قربت ہوئی۔ مومنہ کی سانسیں دھیمی ہو گئیں اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ عاصم کے ہاتھوں کی نرمی اس کے دل کو عجیب محسوس ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ سختی سے بات کرتا تھا، آج پہلی بار نرمی سے اس کے قریب تھا۔ مومنہ، تمہیں معلوم ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ موسم دل کو بدل دیتا ہے، عاصم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مومنہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دل بدل دیتا ہے؟ تمہارا دل کب بدلا؟ عاصم خاموش رہا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی مومنہ کے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید محبت یا شاید کچھ اور، لیکن یہ وہ جذبہ تھا جو مومنہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل نے ہمیشہ اپنی بات منوانی چاہیے، عاصم نے دھیمے سے کہا، لیکن شاید یہ پہلی بار ہے کہ میرا دل تمہارے لیے اپنی ضد چھوڑ رہا ہے۔ مومنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ارد گرد کا ماحول بدل رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو عاصم سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ عاصم نے تولیہ ایک طرف رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مومنہ، میں نے تمہیں کبھی ایسے نہیں دیکھا، آج شاید پہلی بار میں نے تمہیں محسوس کیا ہے۔ یہ جملے مومنہ کے دل کو ہلا کر رکھ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم نے اس کی بات نہیں مانی۔ عاصم نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان کچھ نہ کہا گیا مگر بہت کچھ بدل گیا۔ بارش کی آواز، کمرے کی گرمی اور دونوں کے درمیان یہ غیر معمولی سی قربت، یہ سب کچھ ایسا تھا جو کبھی پہلے نہیں ہوا تھا، اور شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ مومنہ کے لیے سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک ایسے بندھن میں جکڑا ہوا پایا جسے وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس کا نکاح کا مطلب صرف ایک تعلق نہیں تھا، بلکہ تو مختلف دنیاؤں کے ٹکراؤ کا آغاز تھا۔ پہلے دونوں میں سردار عاصم کا رویہ مومنہ کے لیے حیران کن تھا۔ وہ اب اتنا سخت نہیں تھا جتنا نکاح سے پہلے تھا۔ اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھا اور مومنہ کو عزت دینا شروع کی۔ مومنہ کے دل میں ابھی تک یہ سوال تھا کہ یہ نکاح محبت کی بنیاد پر ہوا تھا یا صرف حالات کے جبر کا نتیجہ تھا۔ وہ ہر روز خود سے یہی سوال کرتی اور ہر روز جواب میں خاموشی ملتی۔ ایک دن مومنہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عاصم اندر آیا اور مومنہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، مومنہ، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس رشتے کو ایک موقع دیں۔ مومنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کسی سچائی کی تلاش میں تھی، کسی اطمینان کے لمحے کی امید میں۔ تم چاہتے ہو کہ میں اس رشتے کو قبول کروں، لیکن کیا تم خود اسے دل سے قبول کرتے ہو؟ مومنہ نے سوال کیا۔ عاصم نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں میں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن شاید تمہارے قریب آ کر میں اپنے آپ کو بدل سکوں۔ یہ جواب مومنہ کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اس نے پہلی بار عاصم کو ایک انسان کی طرح دیکھا، نہ کہ ایک طاقتور سردار کے طور پر۔ وہ خاموش رہی، مگر دل میں سوچتی رہی کہ شاید یہ تعلق ان دونوں کے لیے ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ چند ہفتے بعد مومنہ اور عاصم کے تعلق میں کچھ سکون آیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے، ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھنے لگے
مومنہ کو محسوس ہوا کہ عاصم کا سخت رویہ اب کم ہو رہا ہے اور وہ خود بھی اس تعلق کو ایک موقع دینے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ایک پرانی شخصیت عاصم کی زندگی میں واپس آئی، ایک دشمن جس کا نام مومنہ نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن عاصم کے چہرے پر اس کا ذکر ہوتے ہی ایک عجیب سا خوف اور غصہ ظاہر ہو گیا۔ یہاں کیوں آیا ہے؟ عاصم نے سخت لہجے میں کہا۔ میں صرف وہی لینے آیا ہوں جو میرا حق ہے، وہ شخص بولا۔ مومنہ دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ عاصم کی زندگی میں ایسے راز ہیں جو ابھی تک نہیں کھلے اور یہ راز ان کے تعلق پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ عاصم نے مومنہ کو بعد میں بتایا کہ یہ شخص ایک پرانا دشمن ہے جو اس کے خاندان کو نقصان پہنچانے کے درپے تھا۔ مومنہ نے اس کے چہرے کی سختی کو دیکھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی فکر بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دشمنی ان کے تعلق کے لیے ایک بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ مومنہ اور عاصم کے درمیان جو سکون تھا وہ اب ایک بار پھر خطرے میں تھا۔ عاصم نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر مومنہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا ساتھ شاید عاصم کے لیے ضروری تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نیا تعلق ایک بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے اور اس کے لیے وہ خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور مومنہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس نئے تعلق کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک باہر شور اٹھا، دروازے پر بھاری دستک ہوئی اور محافظوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مومنہ جلدی سے دروازے کے قریب گئی، لیکن اس کے کھولنے سے پہلے ہی باہر سے کسی نے اسے زبردستی دھکیل دیا۔ ایک نقاب پوش شخص اندر آیا اور اس نے مومنہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ مومنہ چیخنے لگی، لیکن اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 2 اور مسلح افراد پیچھے آ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر نقاب تھا، لیکن ان کی حرکات میں انتقام کا عکس نمایاں تھا۔ چند لمحوں کے اندر مومنہ کو ایک گاڑی میں ڈال دیا گیا اور گاڑی تیزی سے دور جانے لگی۔ مومنہ خوفزدہ تھی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور وہ یہاں سے بچ نکلے، لیکن اس وقت اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ کون ہے اور مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ گاڑی نے ایک ویران عمارت کے سامنے جا کر رکنا تھا۔ مومنہ کو گھسیٹ کر اندر لے جایا گیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں ایک اور شخص موجود تھا جس کا نقاب آہستہ آہستہ ہٹا۔ مومنہ نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی شخص تھا جسے عاصم نے ماضی میں مسترد کیا تھا، وہی جس کی بہن کو عاصم نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں سردار عاصم تمہیں کیسے بچاتا ہے، وہی شخص زہر بھری ہنسی کے ساتھ بولا۔ مومنہ نے خود کو مضبوط کیا اور مسلسل کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ صرف عاصم کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دوسری طرف عاصم کو جیسے ہی مومنہ کے اغوا کی خبر ملی، وہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے وفادار لوگوں کو ساتھ لیا اور مومنہ کی تلاش شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن مومنہ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سوچ اسے بے چین کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد عاصم کو اطلاع ملی کہ مومنہ ایک ویران عمارت میں قید ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا۔ باہر مسلح افراد تعینات تھے، لیکن عاصم نے ایک لمحے کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ عمارت کے اندر دھاوا بولا اور جلدی دشمنوں کے ساتھ گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ مومنہ کمرے میں بند تھی اور باہر سے زوردار آواز آئی اور ایک شور برپا ہو گیا۔ مومنہ کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے سوچا شاید عاصم آ گیا۔ وہ کونے میں دبکی رہی، دعا کرتی رہی کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے۔ آخرکار دروازہ دھماکے سے کھلا اور عاصم اندر آیا۔ اس کا چہرہ گرد آلود تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور فکر دونوں تھے۔ اس نے مومنہ کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے۔ مومنہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، وہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ عاصم نے اسے اپنے پیچھے چھپایا اور باہر کے راستے کی طرف بڑھا۔ دشمن اب بھی ان کے پیچھے تھا، لیکن عاصم نے ہر خطرہ مول لے کر مومنہ کو بچا لیا۔ باہر پہنچ کر عاصم نے مومنہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہ دونوں خاموش تھے، لیکن مومنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوف کے، شکر گزاری کے اور ایک عجیب سے احساس کے۔ عاصم نے گاڑی چلاتے ہوئے صرف ایک بات کہی، تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا مومنہ۔ یہ رات ان دونوں کے تعلق کو ایک نیا رخ دے گئی۔ ایک بار پھر مومنہ کی زندگی میں عاصم کا کردار بدل گیا۔ اس نے نہ صرف مومنہ کو دشمنوں کے چنگل سے نکالا، بلکہ اپنی جان پر کھیل کر اس کی عزت کی حفاظت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مومنہ کے دل میں سردار کے لیے ایک عجیب سا نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ سردار عاصم بھی بدلنے لگا۔ وہ اب مومنہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اس سے بات کرتا، اس کی پسند ناپسند کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا۔
لیکن ہر بار مومنہ کی ایک بات اسے بے چین کر دیتی۔ اس کے قریب آتی تو تھی مگر اپنی مرضی سے۔ اس کی محبت میں کوئی زبردستی نہیں تھی اور یہی بات سردار کی انا کو چوٹ پہنچاتی تھی۔ ایک رات جب مومنہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سردار وہاں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی تھا۔ مومنہ، کیا تم واقعی مجھے چاہنے لگی ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مومنہ نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، ہاں شاید، لیکن یہ محبت تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی عاصم، یہ میری اپنی مرضی ہے۔ سردار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کی جھلک آئی، پھر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، محبت تو ہوتی ہی مرضی سے ہے مومنہ، ہاں لیکن تمہاری محبت ہمیشہ اپنی ملکیت جتانے والی رہی ہے عاصم۔ تمہارے لیے محبت کا مطلب قابو پانا ہے، لیکن میرے لیے محبت کا مطلب ہے آزاد ہونا۔ عاصم نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی۔ مومنہ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو انکار کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن تم میری زندگی کو الٹ پلٹ کر گئی ہو۔ میں تمہیں اپنی محبت میں قید کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید تم نے مجھے اپنی محبت میں آزاد کر دیا۔ مومنہ نے نرمی سے کہا، محبت کے لیے قید نہیں، آزادی چاہیے، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر میں تم سے محبت کرتی ہوں تو یہ میری مرضی ہے، تمہاری نہیں۔ یہ جملہ سن کر سردار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر محبت کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ عاصم نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا اور مومنہ کی طرف بڑھ کر کہا، میں تمہیں آزاد چھوڑتا ہوں مومنہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم مجھے اپنی مرضی سے چاہو گی تو میں اس محبت کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھوں گا۔ عاصم کی اس بات نے مومنہ کے دل میں قیامت برپا کر دی تھی۔ عاصم نے فوراً اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی، لیکن اس نے فوراً اپنے چہرے کو سنجیدہ بنا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آزادی مومنہ کے لیے کتنی اہم تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اس کے دل میں محبت کی ایک نئی شکل دے رہی تھی۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، عاصم نے آخر کار کہا۔ مومنہ نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کے الفاظ کے سچ ہونے کا یقین کر رہی ہو، پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی بغیر کچھ کہے۔ عاصم کھڑکی کے قریب کھڑا اس کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا۔ شاید یہ محبت کا ایک نیا رخ تھا جسے عاصم خود ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، مومنہ واپس اپنے گھر جا چکی تھی، اپنے والدین کے پاس، مگر وہ جو سکون اور آزادی اسے واپس مل گئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ عاصم کا وہ عمل، وہ الفاظ اور آنکھوں کی گہرائی اور وہ محبت اس کے دل میں جاگی تھی، کیا واقعی ختم ہو چکی تھی؟ مومنہ کے دن اب اس سوچ میں گزرنے لگے کہ وہ واقعی عاصم کے بغیر رہ سکتی ہے یا نہیں۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں اسے واپس چاہتی ہوں؟ اور دل کی گہرائیوں سے جواب ہمیشہ ایک ہی آتا ہے، ہاں۔ ایک دن اس نے خود فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اسے کچھ وقت کے لیے باہر جانا ہے۔ وہ اپنے راستے پر چل پڑی جہاں سے وہ آزاد ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ اس آزادی کو اپنی مرضی سے ترک کرنے جا رہی تھی۔ عاصم اپنے گھر میں تھا، ہمیشہ کی طرح مصروف، مگر اس کے دل میں خلا تھا۔ اس نے مومنہ کو آزاد کر کے خود کو بھی ایک نئی زندگی دی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس زندگی میں کچھ کمی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اس نے دیکھا کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے۔ اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، وہ فوراً باہر نکلا۔ مومنہ وہاں کھڑی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ تم واپس کیوں آئی؟ عاصم نے حیرانی سے پوچھا۔ مومنہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا، کیونکہ اس بار میں خود آئی ہوں، اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے۔ عاصم کے چہرے پر حیرت اور خوشی کا امتزاج تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر مومنہ نے اسے روک دیا۔ یہ میرا فیصلہ ہے عاصم، اب میری محبت کسی قید کا نتیجہ نہیں بلکہ میری آزادی کا انتخاب ہے۔ عاصم نے دھیرے سے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے قریب آ کر کہا، یہی وہ بات تھی جو میں سننا چاہتا تھا۔ دونوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ اب گر چکی تھی۔ مومنہ نے خود کو اس کے قریب محسوس کیا اور عاصم نے پہلی بار اپنی محبت کو مکمل آزادی کے ساتھ قبول کیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ اس کہانی کا اختتام ان کے لیے ایک نئی زندگی کی ابتدا بن گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل سکون اور محبت کے ساتھ ایک نئے تعلق میں جڑ گئے تھے۔